حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگ خلفائے راشدین سیریز کا 22واں پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 3 پروگرام ہو چکے ہیں۔ پروگرام نمبر 19، 20، 21، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد خلافت کا منصب سنبھالے، جس وقت حالات بالکل ابتر حالت تھے۔ اس حالت میں ان کو لوگوں نے یہ ذمہ داری دیے کہ خلافت کی پٹری جو اترنے والی ہے تو اس کو کسی طرح آپ بچانے کی کوشش کیجیے۔ لیکن کچھ باہر کے حالات ایسے سامنے آئے جس میں تقریباً ایک چیز کو سنبھالتے تھے تو دوسرا خراب ہو جاتا تھا، لہذا ان کی شہادت ہوئی اور پھر وہ ملوکیت کو آنے سے روک نہیں پائے، اور پھر وہ ملوکیت آ کے رہی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی اور وہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد ظالم ملوکیت آ جائے گی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال، اس طرح سے 12، 10، 22 اور 2، 24 اور 6 سال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ بیٹا ملا کر کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کیسے ہوئی، آج اس کو ڈسکس کریں گے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 ہجری میں جنگ جمل سے فارغ ہو گئے تو پھر 37 ہجری میں جنگ صفین میں گئے امیر معاویہ کو اطاعت پہ مجبور کرنے کے لیے۔ وہ اس میں 37 ہجری میں جنگ ہوئی، لیکن وہ ایک طرح سے ڈرا میچ ہو گئی، اس میں کوئی نہ جیتا نہ ہارا اور تحکیم کا معاملہ آ گیا۔ اور اس کے بعد 38 ہجری میں جنگ نہروان خوارج کے خلاف۔ تو اس لحاظ سے تھوڑا سا غور کریں گے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سمجھے کہ ہر جنگ پہ اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کو مل جائیں گے۔ جنگ جمل میں بھی کہ وہ حق پہ تھے، جنگ صفین میں بھی وہ حق پہ تھے، جنگ نہروان میں بھی کہ وہ حق پہ تھے۔ جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ آپ ہم سے ناحق مقابلہ کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کے کتے میری ایک بیوی پہ بھوکیں گے۔ تو اس لحاظ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ صفین میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کلیئر کٹ معاملہ ہو کر کے سامنے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کیے تھے کہ ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور نہروان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے کہ مسلمانوں کا 2 گروہ ہو جائے گا اور اس میں سے پھر ایک تیسرا گروہ نکل جائے گا، اور اس کو جو گروہ قتل کرے گا تو وہ حق پر ہوگا۔ تو اس لحاظ سے تینوں تو اب تینوں جنگ میں تھوڑا سا آپ غور کریں گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آزمائش ہوئی ہے تو تینوں جنگ میں اوپر سے لے کر کے نیچے تک ایک طرح سے آزمائش ہوئی ہے۔ جنگ جمل میں بہت کریم لوگ آ گئے تھے سامنے، 2 عشر مبشرہ آ گئے تھے، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ عشر مبشرہ ایک حواری رسول ہیں اور ایک مین آف دی میچ آف جنگ احد ہیں۔ پھر ام المومن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیاری بیوی تھی، وہ مد مقابل آ گئی تھی۔ تو اس لحاظ سے ان سے ٹکر لینا اتنا آسان کام نہیں تھا، ایک بالکل ایموشنل معاملہ تھا، لیکن حق کی جو پکار رہتی ہے وہ ایموشن پہ غالب آتی ہے، اور اس نازک امتحان میں بھی وہ کام آئے کہ نہیں، قرآن کے سامنے آپ آ جائیں گے تو پھر قرآن کی ہی طرفداری کرنی پڑے گی۔ پھر صفین میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ تھے جو دینداری میں بین تھے، خاص طور سے امیر شام معاویہ بن سفیان یا عمرو بن عاص، یہ لوگ تھے اس لیول کے صحابی نہیں تھے۔ یہ لوگ یا تو
صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے تھے یا پھر فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، یہ طلقاء صحابہ کہلاتے تھے۔ تو ان کا اتنا زیادہ امیج نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برابر یہ میسج دے کے گئے تھے کہ سابقون الاولون کی جو اہمیت ہے وہ پھر آخرین کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ بھی طاقت کے ذریعے سے زور میں آ گئے تھے، تو ان سے بھی نپٹنا پڑا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مڈل امیج رکھنے والے جو لوگ تھے ان سے صفین میں ہوا، جنگ جمل میں بالکل جو بہت زیادہ ویلو رکھتے تھے ان سے ہوا مقابلہ، جنگ صفین میں جو درمیانی طبقہ تھا ان سے ہوا، اور جنگ نہروان میں جو ہے سمجھے کہ تابعین سے لڑائی ہوئی ہے۔ خوارج میں سمجھے کہ ایک بھی صحابی نہیں تھے، زیادہ تر تابعی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں امتحان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرخرو کیا، اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا کہ ہر مومن بندہ جو ہے ہر معاملے میں وہ جانبدار نہ بنے بلکہ حق کا طرفدار بنے، ہر معاملے میں وہ اللہ کے سپاہی کا رول ادا کرے، کہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ کافروں سے معاملہ ہو، مسلمانوں سے معاملہ ہو، آپس کا معاملہ ہو، آپ کو حق کا جو ہے نمائندگی کر کے اپنا رول نبھانا ہے، لہذا انہوں نے نبھائے۔ اب اس میں کتنا کامیاب ہوئے دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے کہ حق کے مطابق، قرآن کے مطابق آپ نے اپنا رول ادا کر دیا، آخرت میں آپ کا اجر جو ہے پکا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے فی الواقع جو ہے کیسے ان کی شہادت ہوئی اس کو ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے پہلے جو حالات ہے یعنی 38 ہجری میں جو ہے جنگ نہروان ہوا ہے، اس کے بعد کیا حالات ہوئے تھوڑا اس پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ جنگ نہروان سے جب واپس آئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جو ہے فوج کو حکم دیے کہ فوراً جو ہے بیگ اینڈ بیگیج تیار کرو اور شام پہ چڑھائی کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو تحکیم کا معاملہ جو ہے وہ فسخ ہو گیا تھا، تو اب فوراً جو ادھر سے ہم نپٹ گئے ہیں، تم ہی لوگ بولے تھے کہ پہلے ادھر نپٹ لیتے ہیں پھر اس کے بعد جائیں گے، ورنہ ادھر جائیں گے یہ لوگ حملہ کر دیں گے، تو چل ان سے نپٹ لیے اب چلتے ہیں۔ لیکن کوفہ بصرہ کی جو فوج تھی یعنی عراق کی جو فوج تھی وہ تھک گئی تھی، اور آپسی میں لڑ کر جو ہے سمجھے یعنی مسلمانی سے لڑ کر کے دل شکستہ بھی ہو گئے تھے۔ تو ان میں سے جو نمائندہ لوگ تھے انہوں نے آ کے کہا کہ امیر المومنین دیکھیے کہ ہمارے سارے جو ہے تیر جو ہیں وہ ختم ہو گئے، ہماری تلواریں کند ہو گئی ہیں، نیزے ٹیڑھے ہو گئے، ہم لوگ تھک گئے ہیں، تو تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں اور پھر جو ہے اچھے فریش ہو جائیں، اور اس کے بعد جو پھر ایک نئی مہم پہ جائیں گے تر و تازہ ہو کر کے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادر نخواستہ قبول کرنی پڑے، کیونکہ یقینی بات ہے کہ فوج اگر ساتھ نہیں دے گی تو کیسے لڑیں گے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو کوفہ آ گئے، اور کوفہ آنے کے بعد جو ہے تیاری میں مصروف ہو گئے۔ لیکن مصر جو تھا وہ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اسٹرانگ سمجھے علاقہ تھا، وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اب یہ بھی آپ کو تھوڑا سا ذہن میں آتا ہوگا کہ جو جنگ صفین ہو رہی تھی تو اس میں مصر والے کیوں نہیں آئے ساتھ دینے کے لیے، ادھر سے عراق والے آتے، ادھر سے مصر والے آتے تو شام والے پس جاتے تو ہو جاتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت حکمت سے جو ہے اس کو مینیج کر لیے تھے، وہ جانتے تھے کہ مصر والے اور عراق والے آ جائیں گے تو شام والے کو دو چکی کے پارٹوں میں پیس دیں گے، اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے اس کی پہلے ترکیب کر لیے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر تھے مصر میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، ان کو معزول کر کے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر جو ہے گورنر بنا دیے تھے۔ وہ گئے اور اکثر لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اطاعت کر لیا، لیکن ایک قصبہ تھا جس میں بڑے بڑے جو ہے جنگجو لوگ بھی تھے، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ابھی اختلاف کا ماحول ہے، حالات یکسو ہو جائیں گے، سب لوگ اگر قبول کر لیں گے تو ہم بھی آپ کو قبول کر لیں گے۔ وہ قصبہ تھا خرطبہ کہلاتا تھا، قصبہ خرطبہ۔ تو اس میں بڑے بڑے جو ہے سپہ سالار تھے، معاویہ بن خدیج، پھر مسلمہ بن مخلد، اور اس طرح سے اور بھی ایک آدمی تھے، تین چار جو تھے وہ سمجھے کہ بڑے اسٹرانگ قسم کے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، لا اینڈ آرڈر میں پرابلم نہیں کریں گے، لیکن ابھی بیعت نہیں کریں گے جب تک حالات یکسو نہیں ہو جائیں گے۔ تو قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ نہیں بیعت کرتے تو ابھی مت کیجیے، لیکن لا اینڈ آرڈر کو آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے، امن و سکون کو آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے، ہم حالات دیکھتے ہیں کدھر اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب جیسے جنگ جمل میں جیت گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو معلوم تھا کہ اب جو ہے شام پہ چڑھائی کریں گے،
تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ مصر اور عراق کو ہم ایک ساتھ نہیں سنبھال پائیں، لہذا فوراً جو ہے لیٹر لکھے قیس بن سعد کو کہ تم جو ہے میرے پاس آ جاؤ تو میں فلاں فلاں انعام دوں گا، اور نہیں آؤ گے تو پھر ایک میں بڑی فوج لے کر کے میں تم کو کرش کر دوں گا۔ لیکن وہ بڑے اعلی پیمانے کے جو ہے جانباز تھے اور صحابی رسول تھے، اور بڑے بڑے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کارنامہ انجام دے چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی دھمکی سے میں جو ہے دبنے والا نہیں ہوں، اور آپ اگر چڑھائی کریں گے تو آپ کو خود جو ہے فوج کے جان کے لالے پڑ جائیں گے، ایسی غلطی مت کیجیے گا۔ تو جب ان کی بات نہیں بنی، لالچ سے بھی نہیں بنی، دھمکی سے بھی نہیں بنی، تو پھر جو ہے ایک ترکیب انہوں نے سوچا۔ تو اب یہاں پر ایک دیکھیں گے، غور کریں گے کہ ڈے بائی ڈے جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت اب جو بڑھے گی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت گھٹے گی۔ اس کا مین ریزن کیا ہے؟ مین ریزن سب سے زیادہ لگے آپ کو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے مجبور تھے۔ کس لحاظ سے مجبور تھے؟ قرآن و حدیث کے لحاظ سے، کیونکہ قرآن و حدیث کی پابندی میں ان کو مومنٹ چلانا تھا، اور ادھر کے سامنے جو پارٹی تھی ان کو ہر طرح سے آزادی، اپنے آپ کو آزاد کر لیے تھے، تو اس میں دھن دھوس دھاندلی دھمکی سب چل رہا تھا، تو لہذا یہاں پر طرح طرح کے پرابلم آ رہے تھے۔ اب آپ سمجھیے کہ اندازہ کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں فیملی میں اگر سنت کے مطابق بچی کی شادی کرنے جائیں تو جو ہے 20% رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ گاؤں میں جو ہے تھوڑے سے متولی بن جائیں اور صحیح سے تھوڑا سا چلانے لگے تو آپ کا آدھا گاؤں ناراض ہو جائے گا۔ تو اب اتنی بڑی مملکت اور اس میں عدل و انصاف قائم کریں گے، وہ بھی 100% والی بات، نو کمپرومائز، نو ٹالرنس، نو یہ، تو پھر یقینی بات ہے کہ لوگ چھٹنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو آتے تھے تو چاہتے تھے کہ ہم کو بھی نوازا جائے، اور یہ جو ہے خزانے کو جو ہے بیت المال کو امانت سمجھتے تھے، ایک پھٹی کوڑی نہیں دیتے تھے کسی کو، اور ادھر جو ہے وہ لاکھ لاکھ روپیہ دے دیا جاتا تھا جو ٹیلنٹڈ بندہ نظر آتا تھا، بڑے بڑے جرائم معاف کر دیے جاتے تھے، ادھر ایک کو بھی معاف نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے یقینی بات ہے عوام الناس کو ادھر عافیت لگتی تھی اور ادھر جو پریشانی لگتی تھی۔ اس کی ایک جو میں مثال آپ کو دے دوں کہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سگے بھائی تھے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک مرتبہ آئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ دیکھیں مجھے مال کی کچھ ضرورت ہے تو تھوڑا مجھے دیجیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس تو خود نہیں ہے، میں تو خود جو ہے فقیری کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو بولے اتنے جو خزانہ میں مال ہے؟ انہوں نے کہا خزانہ تو امت کے ہے، وہ تو بیت المال ہو، تو میرا نہیں، اس میں تو جتنا بقدر کفا مجھے ضرورت رہتی ہے میں لیتا ہوں، باقی تو امت کی امانت ہے، اس امانت میں تو خیانت نہیں کر سکتا، نہیں تو اسی میں سے دے دیجئے، ہے نا، اس میں سے تو میں ایک پائے نہیں دے سکتا ہوں، میرے پاس دعا کرو آ جائے کہیں سے تو میں دے سکتا ہوں۔ تو وہ ناراض ہو کر کے چلے گئے، اور ناراض ہو کے کہاں چلے گئے؟ شام چلے گئے اور امیر معاویہ کی پارٹی جوائن کر لی، اب وہاں نواز دیا گیا۔ تو یہ میں ایک کلاسیکل اگزامپل دیا آپ کو کہ اس طرح آپ جو ہے پورے 2 سال جو باقیہ ہیں اس پہ آپ گیس کر سکتے کہ کیا حالات رہیں گے۔ تو اس طرح سے یہ تو میں سمجھے کہ دھن کا میں مثال دیا کہ لالچ کے ذریعے کھینچ لیا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے دھن دھوس دھاندلی دھوکہ، یہاں پہ ایک دھوکہ دے دیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک بات جو ہے فیمس کر دیے کہ قیس بن سعد جو گورنر مصر ہیں وہ ہمارا ان کا اندر سے ساز باز ہے، وہ ہماری پارٹی کے ہیں۔ تو اب خبر آ گئی ادھر، تو خبر آ گئی تو اس کی تحقیق ہوئی، تو اس میں انہوں نے وہ بھی پن چھوڑ دیا کہ ثبوت کے طور پر خرطبہ والے جو ہیں وہ ہمارے فیور کے ہیں، اور دیکھو ان سے یہ بیعت نہیں لیں گے۔ اب وہ حکمت عملی کے تحت چاہتے تھے کہ جب ابھی صفین ہونے والے ہیں تو میں اس کو کیوں چھوڑوں، جبکہ یہ کہہ دیے ہیں کہ ہم امن و امان کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ اب یہ پھیلائے جا رہے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ ہے، ثبوت دیکھو، یہ جو اہل خرطبہ والے کو، معاویہ بن خدیج کو، ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ تب یہاں نیوز پہنچی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اہل خرطبہ والے کو بھی بیعت پہ مجبور کرو۔ تو اب وہ کہہ رہے تھے نہیں، ہماری حکمت عملی کہہ رہی ہے کہ ان کو مت چھیڑیے، ورنہ پورا مصر جو خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائے گے تو پھر میں آپ کو سپورٹ نہیں کر پاؤں گا صفین میں۔ لیکن ادھر سے دباؤ آیا کہ نہیں، ہم کو سننے میں آ رہا کہ آپ جو ہے یہ نہیں کر رہے، تو آپ جو ہے ان کو بیعت پہ مجبور کرو۔ بیعت پہ مجبور کرنے کا مطلب تھا کہ پھر وہ لڑائی ہوتی۔ تو انہوں نے جو ہے استعفیٰ دے دیا کہ دیکھیے پھر میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، معاملہ جب بیک ٹو ورس ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سنبھال لیجئے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیے اور ان کے جگہ پہ بھیجے محمد بن ابی بکر کو
یہ محمد بن ابی بکر کون ہیں؟ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ یہ اسما بنت امیس جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، تو ان کو بچہ پیدا ہوا تھا جب حجۃ الوداع میں جو ہے لوگ جا رہے تھے، تو راستے ہی میں یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، اور اس کے 2 سال کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل میں گھس گئے تھے اور جو واقعہ پیش آیا تھا، تو اس لحاظ سے میں سوچا اس کو تفصیل سے بتا دوں۔ تو یہ محمد بن ابی بکر جو تھے، یہ سمجھے کہ 10 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 37-38 کا واقعہ ہے، تو سمجھیے کہ 28 سال کے نوجوان تھے، تو اتنے تجربے کار نہیں تھے لیکن جوشیلے بہت تھے، تو ان کو بنا کے بھیجے۔ انہوں نے جو ہے چڑھائی کر دیا اہل خرطبہ والوں پہ، وہی جس سے ڈرتے تھے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی معاملہ ہوا اور سمجھے خانہ جنگی ہو گئی۔ تو خانہ جنگی اس قدر ہوئی کہ پھر جو اگلے سال صفین ہوئی، تو اس میں جو ہے یہ جنگ ہی میں الجھے رہ گئے، مصر اور پورا شمالی افریقہ میں، اور یہ شام میں ایک فوج کے بھی جو ہے کنٹریبیوٹ نہیں کر پائے۔ اب اس کے بعد جنگ صفین تو ڈرا ہو گیا معاملہ، تو پھر معاملہ جو ہے بالکل محمد بن ابی بکر سے سنبھل ہی نہیں رہا تھا۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحکیم سے بھی واپس آ گئے، پھر نہروان والے سے بھی نپٹ لیے، تو اب مصر کے بارے میں جو معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ محمد بن ابی بکر جو ہے حالات نہیں سنبھال پا رہے، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 مین سپہ سالار تھے، ایک عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفین میں شہید ہو چکے تھے، اور دوسرے جو سب سے بڑے فائٹر تھے، روحانی لحاظ سے تو عمار بن یاسر تھے، لیکن جسمانی لحاظ سے سب سے اسٹرانگ فائٹر جو تھے وہ سمجھے کہ اشتر نخی تھے، مالک بن اشتر نخی، یہ تھے۔ ان کو بنا کے بھیجے کہ آپ جائیے اب معاملہ کو سدھاریے۔ تو یہ جب جا ہی رہے تھے راستے میں، اب بولے کہ یہاں سے فوج مت لے جائیے، یہاں تو خود ہی کم ہے، تو وہیں کی فوج لے کر کے وہاں جو ہے معاملہ ٹھیک کر دیجیے۔ اور وہ تو اتنے بڑے فائٹر تھے کہ خالی پہنچ جاتے تو آرام سے کنٹرول ہو جاتا، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو راستے ہی میں دھوکے سے زہر دے کر کے مار دیے، شہید کر دیے۔ مطلب کہیں مہمان نہیں کیے یہ، اور وہ مہمان کے جو ہے میزبان کو خرید لیے، اور انہوں نے شہد میں جو ہے وہ زہر ملا دیا، اور جس کی وجہ سے وہ راستے ہی میں شہید ہو گئے۔ تو اس کے وجہ سے وہ مالک بن اشتر جو وہ پہنچ نہیں پائے، تو محمد بن ابی بکر سے جو ہے ایسے ہی خانہ جنگی تھی۔ اب یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھے کہ بالکل جو ہے گراؤنڈ خالی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ فوج کو للکار رہے ہیں، لیکن فوج جو ہے اب ہل ہی نہیں رہی ہے، ایک دم جوشیلی تقریر کرتے تھے علی رضی اللہ، لیکن کوفے کے مسجد میں سب لوگ ایسے کر کے سنتے تھے کہ کان پہ کوئی بات ہی نہیں جا رہی، ایک دم سائلنٹ۔ یہاں تک علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولتے تھے کہ لوگوں لڑو نہیں تو یہ لوگ کیسر و کسرا کی سنت قائم کر دیں گے، یہ لوگ تم لوگوں کو بندوں کو غلام بنا دیں گے۔ خلافت کی جو آزادی ملی ہے کہ آدمی اللہ کا بندہ بن سکتا ہے آزادی سے، یہ لوگ اپنا بندہ بنائیں گے، تم لوگوں کو اپنی حکمرانی نافذ کریں گے، تم لوگ بات سمجھو، قربانی مت سمجھو، اسلام کو زندہ کرو، لیکن ہل نہیں رہے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے محمد بن ابو بکر مصر میں اکیلے پڑ گئے، تو امیر معاویہ موقع پا کر کے عمرو بن عاص تو نگاہ دیکھ ہی رہتے کہ مصر کسی طرح مجھے حاصل ہو جائے، کیونکہ انہوں نے ہی فتح کیے تھے، اور ان کو بڑی جو ہے نگاہوں سے دیکھتے رہتے تھے۔ تو پھر ان سے اجازت لے کر کے جو ہے 6000 فوج لے کر کے اٹیک کر دیے، اور پھر جو ہے اہل خرطبہ والے تھے وہ بھی تیار تھے۔ تو جیسے ہی جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اٹیک کیے ہیں، تو محمد بن ابی بکر کو 2000 فوج میسر ہوئی، تو 2000 فوج سے جو مقابلہ کیا تو کافی اچھا مقابلہ کیا، جہاں تک کہ بالکل جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل خرطبہ والے سے مدد لینی پڑ گئی۔ معاویہ بن خدیج جو اس کے رئیس تھے اس کو بولے کہ ہم کو مدد کرو، تو 10,000 کی فوج لے کر کے آ گیا وہ۔ تو اب ادھر سے جو ہے 6000 کے یہ اور 10,000 کا 16,000 ان کے 2,000، اور اس میں بھی اچھی فائٹنگ دے رہے تھے کہ پھر پیچھے سے امیر معاویہ بھی فوج لے کر کے آ گئے، تو 3 طرف سے یہ گھر گئے، تو پھر ان کی پوری فوج کرش کر دی گئی، اور یہ کسی طرح جو ہے کسی غار میں جا کے چھپ گئے، لیکن جاسوس نے جاتے جاتے کسی طرح کھوجتے پکڑ لیے، اور پھر ان کو جو ہے بے رحمی سے قتل کر دیے، اور ان کی لاش کو جو ہے گدھے کی کھال میں ڈال کر کے آگ لگا دی۔ یہ صحابی رسول کی لاش کی یہ بے حرمتی کر دی۔ اب یہ دیکھیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی غلبہ پا رہے ہیں، جنگ جمل میں دشمن پہ غلبہ پائے ہیں، نہروان میں پائے ہیں، لیکن اسلامی لحاظ سے اس کو جو ہے جنازہ، تجہیز و تکفین، عزت، رسپیکٹ، لیکن یہاں پہ دیکھیے صحابی رسول کے بیٹے ہیں، ابو بکر کے بیٹے ہیں، لیکن کچھ نہیں، ان کو جلا دیے۔
تو اس لحاظ سے جو ہے یہ مصر کے جو میں اسٹوری بتایا کہ اس لحاظ سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو ہے مصر پہ مضبوط ہو گئی، شمالی افریقہ پہ ہو گئی۔ تو اب یقینی بات ہے علی رضی اللہ تعالیٰ ڈے بائی ڈے جو ہے ایریا کھوتے ہی جا رہے ہیں اور ان کے ایریا بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ جو ہے عراق کے چھوٹے موٹے علاقے پہ جو ہے حملہ کرنا شروع کر دیے، اور سمجھے کہ بالکل اب طاقت جو بالکل بیلنس ہو گئی تھی، آدھی آدھی طاقت ہو گئی تھی۔ اب اتنے ہی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کسی طرح فوج کو کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب اس میں مسئلہ کیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سپورٹر تھے یہ بالکل ایکسٹریم والے تھے، یعنی مانیں گے تو حد سے زیادہ مانتے تھے، نہیں مانیں گے تو بالکل ہی انکار کرتے تھے۔ اسی میں عبداللہ بن سبا کا بھی فتنہ اٹھ گیا تھا، وہ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ آپ خدا ہیں، تو جو سپورٹ کر رہا ہے وہ غلو کر رہا ہے، جیسے عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور یہودی لوگ ان کو مانتے ہی نہیں، تو لہٰذا یہ ہو گیا تھا، تو یہ بیچ میں بالکل گر گئے تھے۔ اسی اسنا میں کیا ہوا کہ نہروان میں جو خوارج مارے گئے تھے 6000 کے قریب، تو اس میں سے جو بچے کھچے لوگ تھے وہ لوگ یہ حج پہ مکہ میں ملاقات کی آپس میں، اور وہ لوگ مکے میں تو کافی ٹائم رہتا ہے حج میں، تو وہ لوگ آپس سے امت کے بارے میں بڑا فکر کرنے لگے کہ امت کے کیا حال ہے، دیکھو آپس میں لڑ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے 3 آدمی تھے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ امت کو کیسے پٹری پر لایا جائے۔ تو وہ لوگ اتفاق اس بات پہ کیے کہ دیکھیے یہ جو ہے مصیبت کے جڑ جو ہے نا یہ 3 آدمی ہیں، 3 آدمی کو اگر ختم کر دیا جائے نا تو امت پھر ٹریک پہ آ جائے گا۔ وہ 3 آدمی کون ہیں؟ تو عمرو بن عاص ہیں، معاویہ بن سفیان ہیں اور علی بن ابی طالب ہیں۔ ان تینوں کی وجہ سے لڑائی ہے، ان کو ہٹا دو ختم ہو جائے گا۔ تو 3 آدمی نے کہا تینوں آدمی ذمہ داری لیتے ہیں، تینوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو ایک نے جو ہے مصر کا ٹارگٹ لیا، ایک نے جو ہے دمشق کا ٹارگٹ لیا اور ایک نے جو ہے کوفہ کا ٹارگٹ لیا۔ تو ادھر جو ہے عبد الرحمن بن ملجم ایک خوارج تھا، بڑے صوم صلات کا پابند تھا، ذکر سے اس کا ہمیشہ ہونٹ ہلتے رہتے تھے، وہ کوفہ آیا اور سمجھے کہ 40 رمضان المبارک کو جو ہے وہ آیا ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے اور ابھی جو ہے نماز پڑھا ہی رہے تھے، سجدے میں گئے تھے کہ تلوار لے کر کے ان پہ اٹیک کر دیا اور بالکل جو ہے سر پہ وار کیا ہے، اور خون جو بالکل بہنے لگا اور داڑھی وغیرہ سے جو ہے پھر رنگین داڑھی ہو گئی۔ تو یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی وہ بالکل عین مطابق ٹھہری۔ وہ حدیث کیا تھی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جو ہیں غزوہ ذی العشیرہ میں ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، تو اس میں کیا ہوا کہ فوج ایک جگہ پڑاؤ ڈالی راستے میں، تو بنو مدلج کا علاقہ تھا، تو وہاں پر ان لوگوں نے جو ہے کھجور کے باغات لگائے ہوئے تھے جو ابھی چھوٹے چھوٹے پودے تھے، اور وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تب پڑاؤ ڈالے۔ تو اب یقینی بات ہے کہ بوڑھے لوگ جو رہتے ہیں تو ان کو زیادہ تھوڑا آرام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جوان لوگ رہتے ہیں تھوڑا سا آرام کیے پھر چلو گھومو پھرو ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ تو یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ کہ گھومتے گھومتے ہم لوگ تھوڑا باغ میں نکل گئے جہاں پہ کھجور کے باغات لگے ہوئے تھے اور لوگ کام کر رہے تھے۔ اب کام دیکھتے دیکھتے کتنا دیکھیں گے، تو کچھ دیر کے بعد ہم لوگوں کو نیند آنے لگی تو ہم دونوں جو اسی باغ میں زمینی پہ سو گئے۔ تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوئی ہوگی کہ بھائی یہ کہاں چلے گئے یہ دونوں، تو کھوجتے کھوجتے آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ دونوں سو رہے ہیں ایک دم زمین پہ، ایک دم خاک ساری تو ان کے گھٹی میں تھی، تو دیکھے تو پھر اب جانے کا ٹائم ہو گیا ہوگا، تو پاؤں سے ہلا کر کے اٹھائے، تو پورا بولے کہ ہم دونوں تو بالکل جو ہے مٹی میں لت پت تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ تو اس طرح ہم لوگ اٹھے تو پھر ہم لوگ جھاڑے اڑے، تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کر دی کہ کیا میں تم دونوں کو 2 شقی انسان کے بارے میں نہ بتاؤں جو دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت گزرے گا، ایک گزر چکا ہے ایک گزرے گا سمجھو۔ پھر دونوں نے کہا کیوں نہیں بتائیے۔ تو اب یہ بات ہی اشارہ کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے رہے تھے کہ 2 شقی کے بارے میں بتا رہا ہوں، 2 سعید انسان کو، یعنی ان کی خاکساری دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوم گئے، تو ان کو بتایا کہ تم دونوں کتنے اچھے انسان ہو، لیکن میں تم دونوں کو 2 بدبخت انسان کے بارے میں بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا بتائیے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑا بدبخت جو گزرا ہے
وہ شخص تھا جس نے قوم سعود سے جس کا تعلق تھا، اور وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچہ کاٹ ڈالی تھی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا تھا۔ اس کا نام ہمیر تھا۔ تو ہمیر جو ہے دنیا کا سب سے بڑا بدبخت تھا، کیونکہ وہ اونٹنی جو ہے اس قوم کے لیے پناہ گاہ تھی۔ جب تک اونٹنی زندہ رہتی قوم پہ عذاب نہیں آتا۔ اس نے جا کے کاٹ دی، 3 دن کے بعد عذاب آ گئے۔ اور اس امت کا سب سے بڑا جو ہے وہ بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تمہارے سر پر تلوار مار کے تمہاری داڑھی کو رنگین کر دے گا۔ تو آپ یہ سمجھے کہ مدنی زندگی میں بول رہے ہیں، اور یہ ہونا کب ہے؟ کب جا کر گئے؟ تو عمار بن یاسر کو بھی بولے کہ تم کو بھی ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور تم کو بھی ایک جو ہے شقی انسان جو ہے تلوار مار کر کے تمہاری داڑھی کو رنگین کر دے۔ تو یہ جو ہے سمجھے کہ 29 ہجری 30 ہجری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی پکڑ پکڑ کے کہتے تھے کہ کب آئے گا کون کہ رنگین کرے، ختم ہو معاملہ۔ اتنے دھیر تنگ ہو گئے تھے، کسی بھی لحاظ سے سپورٹ نہیں تھا۔ اچھے صحابہ کرام نیوٹرل ہو گئے تھے، کریم صحابہ کرام کو غلط فہمی لگ گئی تھی، ایک پورا خاندان جو ہے وہ اس پہ آ گیا تھا۔ پھر جو ماننے والے تھے وہ ایکسٹریمسٹ ہو گئے تھے، قرآن کے الفاظ کا ایسا جو پکڑ کے رکھتے تھے کہ معنی پہ دھیان ہی نہیں دیتے تھے۔ جو قرآن میں آیا ان الحکم الا للہ، بس بھائی تو ان الحکم الا للہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، لیکن کسی بندے کے ذریعے سے کرے گا نا۔ تو کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو بعد میں جب بہت زیادہ روتے بھی تھے، گڑ گڑاتے بھی تھے، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گیا ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کتنے لکی ہیں کہ گولڈن ایج میں چلے گئے، محنت کا صلہ دیکھیں۔ ہم تو جو ہے اب یقینی بات ہے ایک زیرو سے اسلام کو دیکھتے دیکھتے اب یہ جو ہے اس کے ہاتھ سے اسلام نکل رہا ہے، تو اس کو کتنا افسوس ہوگا۔ جس نے قربانی دی ہے وہی سمجھ رہا، 8-10 سال میں وہ ایمان لائے تھے، اور آپ سمجھیں کہ 61 سال میں جو ہے کیا معاملہ ہو رہا۔ تو اس لحاظ سے وہ جو ہے عبد الرحمن ملجم جو ہے وہ آ کر کے اٹیک کیا، اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا۔ تو اب سمجھ بالکل جو ہے بہترین تلوار لے کر کے آیا تھا، اس کو زہر میں بجھائے ہوئے تھا۔ اور ادھر کیا ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر اٹیک ہوا، لیکن وہ مطلب صحیح سے لگا نہیں، تھوڑا سا زخمی ہوئے، بچ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہادت جو ہے سمجھے کہ ان کے نصیب میں دیا ہی نہیں تھا۔ عمرو بن عاص تو اس روز جو ہے آئی نہیں تھی نماز کے لیے، وہ تو آرام کر رہے تھے۔ تو اس لحاظ سے وہ دونوں بچ گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دیے تھے، تو شہادت نصیب ہوئی، جس کی وجہ سے جو بھی تھوڑی سی خطا ہوتا رہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے طفیل میں معاف کر دیا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ سٹوری بنی۔ اب ہوا کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ میں اب بچوں گا نہیں، تو حسن اور حسین کو بلا کر کے نصیحت اچھی کیے، اور پھر محمد بن حنفیہ جو تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد شادی کیے ایک عورت سے جو حنفیہ قبیلے کی تھی، تو ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا محمد، تو وہ اپنا ٹائٹل ہی رکھ دیا محمد بن حنفیہ۔ تو ان کے بارے میں دونوں بیٹوں کی نصیحت کی کہ ان کا تھوڑا ریگارڈ کرنا، اور یہ بھی سمجھے تمہاری خاندان کے ہیں، بس ماں کا یہ ہے لیکن باپ تو میں ہی ہوں، تو اس لحاظ سے جو ہے، اور ان کا رول آگے رہے گا، تو اس لحاظ سے انہوں نے دے دیا۔ پھر بڑے بڑے صحابہ کرام آئے کہ لگتا کہ آپ بچیں گے نہیں، تو آپ بتا دیجئے کہ ہم لوگ آپ کے بعد کس کو جو خلیفہ چنیں گے۔ تو ایک نے کہا بھی کہ آپ کے بڑے بیٹے حسن کو ہم بنا لیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں نہ تم کو اس سے منع کرتا ہوں، اور نہ میں اس کے بارے میں مطلب مشورہ دیتا ہوں۔ پھر بھی لوگوں نے جو ہے تھوڑا زور ڈالے، تو بولے کہ دیکھو میں اگر جو ہے ابو بکر مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو بنا لو، جانشی بناتا ہوں، تو یہ سمجھو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنت پہ عمل ہوگا، اور اگر میں نہیں بناتا ہوں تو پھر جو ان سے اچھے تھے ان کی سنت پہ عمل ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بنا کے گئے تھے، تو ہم کسی کو بنا کے نہیں جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ چلے گئے۔ پھر ان کے جو ہے تجہیز و تکفین کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو نماز جنازہ پڑھائے، اب کوفہ میں ان کو جو ہے دفن کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے سمجھے کہ 40 ہجری رمضان المبارک میں یہ چوتھے خلیفہ برحق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اب یہاں پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہوا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے۔ تو اس لحاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو 30 سال کا معاملہ ہے وہ جو صحابی نے بتایا تھا کہ راؤنڈ فگر ہے، وہ انہوں نے کہا کہ 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور 12 سال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 6 سال علی رضی اللہ عنہ. تو یہ راؤنڈ فگر ہے. ایگزیکٹ اگر آپ کو پتہ کرنا ہے تو آپ سمجھیں کہ کتنا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیع الاول میں جو خلیفہ بنے ہیں اور جمادی الاخر میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو اس لحاظ سے 2 سال 3 مہینے بنتے ہیں. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمادی الاول میں بنے ہیں لیکن ذی الحجہ میں جا کر کے ان کی شہادت ہوئی ہے. تو 13 سے پھر 23 میں ہوئی ہے. اب جمادی الاخر سے ذی الحجہ جو 6 مہینے بنتے ہیں اور 13 سے 23 10 سال. تو 10 سال 6 مہینہ. ان کا 2 سال 3 مہینہ اور ان کا 10 سال 6 مہینہ. اور پھر ذی الحجہ ٹو ذی الحجہ جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ 12 سال ہیں, ان میں 1 مہینہ کا بھی آگے پیچھے نہیں ہے. تو پھر اب کتنا بچ گیا؟ تو سمجھے کہ 24 مہینہ اور 24 سال اور 9 مہینہ ہو گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ 4 سال 9 مہینہ ہے. تو بچ گیا کتنا؟ 6 مہینہ. تو 6 مہینہ جو ہے پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں بنے ہیں اور پھر ربیع الاول میں جا کر کے صلح ہوئی ہے تو وہاں پر جا کر کے خلافت کمپلیٹ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 مہینہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 مہینہ, پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کمپلیٹ 12 سال, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال 9 مہینہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ. تو اس طرح سے 30 سال پوری ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی پوری ہوتی ہے جو ہمارے لیے تقویت ایمان کا باعث ہے. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسکس کریں گے, ان کی خلافت, اور اس کے بعد جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں اس کے بارے میں بھی میرے حساب سے جو مواد اتنا ہے کہ 2 پروگرام کرنے پڑیں گے. اگر جو ہے 35-40 منٹ کے ہوئے تو, اور نہیں تو اگر 1 گھنٹہ سے اوپر ہوئے تو 1 ویڈیو میں آئیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ 2 ویڈیو میں دونوں کے فضائل لے کر کے آئیں کیونکہ احادیث بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سیرت صحابہ, سیرت النبی جاننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب.